مکے والوں سے نہیں کہا، صرف مکے والوں سے نہیں کہا، صرف قریشیوں سے نہیں کہا، صرف ہاشمیوں سے نہیں کہا، صرف حجاز والوں سے نہیں کہا، بلکہ پوری دنیا والوں کو مخاطب ہو کر کے کہا، جو پوری دنیا میں صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، آج کے لوگ، تم آج کے زمانے میں رہنے والے ہو، صحرا میں رہنے والے ہو، شہر میں رہنے والے ہو، دیہات میں رہنے والے ہو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آج بھی ہو یا کل آنے والے ہو، میں تمام کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، پورے جہان کے لیے، پورے جہان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل جہاں کے نبی ہیں۔ کہاں کے نبی ہیں؟ یہ پورے کل جہاں کے نبی ہے، پورے کل جہاں کے نبی ہے، فرشتوں کے نبی ہے، جناتوں کے نبی ہے، آسمانوں کے نبی ہے، زمینوں کے نبی ہے، مشرق کے نبی ہے، مغرب کے نبی ہے، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، زمین پہ جو چیز ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جو چیز ہے ان تمام کے نبی، تمام جہاں کے نبی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کل جہاں کے محبوب بھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے کل جہاں کے محبوب ہے، نباتات کے بھی محبوب ہے، جمادات کی بھی محبوب ہے، حیوانات کی بھی محبوب ہے۔ نباتات اسے کہا جاتا ہے، نباتات اسے کہا جاتا ہے، نباتات اسے کہا جاتا ہے جو اگنے والی ہو، جو زمینوں سے اگنے والی ہو، جیسے کہ درخت ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، حدیث کے بڑے بڑے کتب اٹھائیے، آپ علماء کرام کے مجلس میں سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، جانے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرا کرتے تھے درختوں کے سامنے سے گزرا کرتے تھے تو درخت بھی سلامی پیش کیا کرتے تھے، درخت بھی جھک کر کے سلامی پیش کیا کرتے تھے، درخت بھی میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نباتات کے بھی نبی، میرے نبی نباتات کے بھی نبی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام والسلام جب کبھی قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے، باہر تشریف لے جاتے، یہ درخت، یہ نباتات ایک اپنا جھوٹ بنا کر کے آ کر کے وہاں سے اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے آ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس میں گرد میں آ کر کے حلقہ بنا لیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نباتات کے بھی نبی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور میں پیش کرتا ہوں، ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ شروع زمانے میں کھجور کے ٹہنی پہ، شاخ پہ، خشک شاخ پہ اس کو رکھ کر کے، جیسے یہ لکڑی ہے، اس طرح ٹیک لگا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ کیا دیا کرتے تھے؟ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حالات اچھے ہو گئے تو ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں ممبر بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ آپ اس پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کریں، آپ اس پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کریں۔ اس کے بعد اس کھجور کے تنے کو، خشک تنے کو وہاں سے ہٹا کر کے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اس پہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر ایسے رونے کی آواز آتی ہے، ایسے رونے کی آواز آتی ہے جیسے کہ بچے رو رہے ہو، بچے جیسی رونے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ کرام تعجب میں ہو جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ بچے تو یہاں کوئی بھی ہے ہی نہیں، کوئی رو نہیں رہا، یہ کہاں سے رونے کی آواز آتی ہے؟ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اٹھتے ہیں، اس کھجور کے خشک تنے کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاموش ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں کہ آپ تو منبر پر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے بیان کیا کریں گے، میں تو آپ سے جدا ہو گیا، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس جدائی میں وہ خشک کھجور کا خشک تنا رو رہا ہے۔ تو حضور